المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہمارا 18واں درس ہے۔ ہماری جو کتاب زیر مطالعہ ہے عربی زبان کے 10 سبق، جس کے مؤلف عبدالسلام کدوائی ہے، اس کا ہمارا 7واں سبق فعل مضارع، وہ اس پہ ہم بحث کر رہے ہیں۔ تو پچھلے درس میں چونکہ ہم جس موضوع پہ ہم بات کر رہے تھے غیر صحیح افعال، وہ نامکمل رہا۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم اس کو مکمل کریں، اور اسی کے ساتھ جو مؤلف نے اس میں جو تمارین ذکر کی ہے ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ غیر صحیح افعال پہ ہم نے بات کی تھی، ہم ان کا تذکرہ کر رہے تھے اور ان کی گردان دیکھ رہے تھے، اور ہم یہ دیکھ رہے تھے ان کی تصریف کیسے ہوتی ہے۔ پہلے ہم پھر سے دیکھتے ہیں کہ غیر صحیح افعال ہم کس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ افعال ہے جن کے حروف مادہ، یعنی جو ان کے 3 بنیادی کلمے ہیں فا عین لام، اس میں یا تو کسی جگہ حمزہ واقع ہو، اس کو ہم محموز کہتے ہیں اگر حمزہ واقع ہو ان 3 کلموں میں سے، یا اگر ایک ہی حرف 2 مرتبہ تکرار کے ساتھ وارد ہوا ہو تو اس کو ہم مضاعف کہتے ہیں، حجہ یا حجو، یہاں پہ جیم اس کی تکرار ہے، یا حرف علت واو یا یا میں سے کوئی حرف واقع ہو۔ اس میں اگر وہ فا کلمے کی جگہ واقع ہو تو اس کو ہم مثال کہتے ہیں، اس کی تصریف ہم نے دیکھی تھی۔ اسی کے ساتھ ہم نے جو اجوف ہے، یعنی اگر عین کلمے پہ حرف علت جہاں پہ داخل ہوتا ہے اس کو ہم اجوف کہتے ہیں، اس کی مثال ہم نے دی تھی قال یقول۔ اس کے بعد ہم ناقص پہ بات کر رہے تھے، یعنی جس کا جو لام کلمہ ہے وہاں پہ حرف علت واقع ہوتا ہے، اور اسی پہ ہم بات کر رہے تھے۔ ہم ناقص کے بارے میں بات کر رہے تھے جرا یجری، یعنی بہنا، تو اس کا جزا یجزی، جرا یجری بھی اسی وزن پہ ہے، جزا یجزی بھی اسی وزن پہ ہے، تو اس کا جزا یجزی کا ترجمہ ہوتا ہے بدلہ دینا۔ تو اس کا جو ماضی کا صیغہ ہے یا ماضی کی جو اس کے صیغے ہیں یا اس کی تصریف ہے وہ ہم نے دیکھی تھی۔ پچھلی بار ہم اس کے جو مضارع کی ہم نے شروع کی تھی تو اسی پہ ہم نے اختتام کیا۔ آج ہم مضارع سے شروع کریں گے۔ تو فعل مضارع معطل اللام ناقص جزا یجزی، یہ باب ضربہ یضرب سے ہے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا تھا پہلے ہی، اس میں اصل میں یہ کیا ہے، یجزیو، ضربہ یضرب یجزیو۔ تو یہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ جو یا ہے اس پہ ضمہ ہے، وہ باری ہوا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو ساکن کر دیا، یعنی یجزی۔ پھر یجزیانی، پھر یجزون۔ تو یجزون سے ہم آج شروع کریں گے۔ جو تیسرا صیغہ ہے تو یہ اصل میں یضربون، یجزیون۔ یجزیون، تو یہاں پہ کیا ہوا ہے، تصریف کیا ہوئی ہے، یا پہ جو ضمہ ہے وہ باری ہوا ہے، اور اسی لیے ہم نے اس کو زا کی طرف، یعنی زا کو ہم نے ضمہ دیا، یا کو ساکن کر دیا۔ پھر یہ یجزو، پھر یا اور واو دونوں ساکن ہوتے ہیں۔ تو ہم کو پتہ ہے کہ معلوم ہے ہم کو کہ جو 2 ساکن ہیں وہ کبھی عربی زبان میں نہیں ملتے ہیں، تو ایک ساکن اس میں سے ہم گرا دیں گے، تو وہ یا ہے۔ یہ ہم اس بات پہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے کیا ہے، اگر ضمہ ہے تو پھر اس کے بعد واو آئے گا، اسی طرح اگر کسرہ ہے اس کے بعد یا کو ہم ویسے ہی رکھیں گے۔ تو اس کا پھر جو آخر پہ جو تصریف ہوئی ہے یجزون، جب ہم نے یا کو حذف کیا۔ تو اسی طرح آگے بھی
اس کی تصریف ایسے ہی ہوگی تجزی تجزیانی یجزین، تجزی تجزیانی تجزون، تجزین تجزیانی تجزین عجزی اور نجزی۔ تجزین میں بھی ایسے ہی ہوگا، وہاں پہ ہم کیونکہ وہاں پہ کسرہ ہے تو وہاں پہ ہم زا کو ہم کسرہ دیتے ہیں، پھر دو ساکن یعنی یا پہ دو یا جمع ہوتے ہیں، وہ دونوں ساکن ہوتے ہیں اور اس میں سے ہم ایک یا کو حذف کرتے ہیں۔ تو اس کی یہی اب یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ مختلف جو غیر صحیح افعال ہیں ان کی جو گردانیں یاد رکھنی ہے۔ یجزی یجزیانی یجزون، تجزی تجزیانی یجزین، تجزی تجزیانی تجزون، تجزین تجزیانی تجزین عجزی نجزی۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک اور یعنی باب ہے رآ یرا، ہم اس کو کہتے ہیں۔ اصل میں یہ باب فتح یفتح سے، اس سے پہلے جو ہم نے ناقص دیکھا تھا وہ ضربہ یضرب سے ہے، یہ فتح یفتح سے۔ رآ دیکھنے کو ہم کہتے ہیں، رأیت میں نے دیکھا، تو یہاں پہ اصل میں یہ رعایا ہے، تو یہاں پہ قاعدہ پایا گیا یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس کو یا کو ہم الف سے بدلیں گے، یعنی یہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ کھڑا الف، الف لازمہ جس کو کہتے ہیں، تو وہی یہاں پہ رعایا تھا، تو اسی لیے یا متحرک تھا، اس سے ما قبل مفتوح تھا تو رعا ہو گیا۔ اسی طرح رعایا رعایا رعیو، رعیو میں تصریف ہوئی ہے، وہ دیکھیں گے ہم۔ رعیو، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رعیو یعنی جو ہمارا وزن ہے فتح ہو، تو یہاں سے اس کا رعو ہوا ہے، تو یہاں پہ قاعدہ پایا گیا یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا کو ہم الف سے بدلیں گے، یعنی رعاو۔ اب دو واو پہ بھی ساکن ہے، دو ساکن پھر سے جمع ہو گئے، تو یہاں پہ ہم جو الف ہے اس کو حذف کریں گے، یعنی رعو۔ رعو ان سب مردوں نے دیکھا۔ تو اسی طرح پھر رعت رعتا رعینا، ان سب مؤنث نے دیکھا۔ رعیتا تم نے دیکھا، رعیتما تم دو مذکر نے دیکھا، رعیتم تم سب مذکر نے دیکھا۔ رعیتی رعیتما رعیتن، رعیت مؤنث کا یہ اب صیغہ ہے، رعیتو میں نے دیکھا، رعینا یہ اس کا ماضی تھا، اب اس کا مضارع۔ باب رعایا یرعیو فتح یفتح، تو یہاں پہ یرا ہوا ہے، تو یہاں پہ اسی لیے اصل میں یہ یرعیو تھا، تو یہاں پہ بھی تصریف ہوئی ہے پھر سے یرعیو۔ تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں، جو حمزہ ہے اس کی جو فتح ہے وہ ہم را کو دیتے ہیں اور حمزہ کو حذف کرتے ہیں، یرعیو۔ اب پھر سے قاعدہ پایا گیا یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس کو ہم یعنی جو یا ہے وہ بغیر نقطوں کے لکھیں گے، اصل میں یہ الف ہے، پھر یہ یرا یہاں جس کو ہم کھڑا الف کہتے ہیں۔ تو اسی طرح یرا یعنی یرونا، یرونا بھی یرونا میں بھی ایسے ہی تصریف ہوئی ہے۔ ترا تریانی یرینا، ترا تریانی ترونا، ترینا ترینا یہاں پہ پھر سے تصریف ہوئی ہے، مخاطب مؤنث کا جو صیغہ ہے، یعنی تم ایک عورت دیکھو گی۔ ترینا اصل میں یہ تھا تفتحینا۔ تو یہاں پہ بھی ہم وہی کرتے ہیں، جو حمزہ پہ فتح ہے وہ ہم را کو دیتے ہیں اور اس کو حذف کرتے ہیں۔ اب پھر سے قاعدہ پایا گیا یا متحرک، اس پہ کسرہ ہے، اس سے پہلے مفتوح ہے، تو اس کو الف سے بدلیں گے۔ تو پھر سے دو ساکن جمع ہو گئے اور ہم اسی طرح الف کو حذف کریں گے، ترائنا۔ ترائنا تو ایک عورت دیکھتی ہے، ترایانی ترائنا
یہ جو جمع کا ہے مؤنث کا وہ بھی اس میں بھی ایسے ہی تصریف ہوئی ہے. ارا نارا اس کی تصریف یرا کی طرح ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور باب ہے سمیع یسمع سے، یعنی ناقص سمیع یسمع. ناقص جو ہم نے کہا تھا جس کا حرف علت یا یعنی جو لام کلمہ ہے فا عین لام میں سے وہ وہاں پہ حرف علت واقع ہوا ہے، تو یہاں پہ یا حرف علت ہے لام کی جگہ واقع ہوا ہے یعنی لام کلمے کی جگہ، تو یہ ناقص ہے لیکن باب سمیع یسمع سے. تو نسیہ اپنے وزن پہ ہے نسیہ نسو. نسو یہاں پہ نسیہ ہم کہتے ہیں بھول جانے کو، نسیہ اسے ایک مذکر نے بولا، تو نسیو پہ تصریف ہوئی ہے. نسیو یہاں پہ ضمہ یہ باری ہے تو یہ سین کو ہم دیتے ہیں. نہ سویا ساکن ہو جاتا ہے، واو بھی ساکن ہے، تو یہاں پہ دو ساکن پھر سے مل گئے تو یا حذف ہو جائے گا. نسو نسو ان سب مذکر نے بولا. پھر جو آگے تصریف ہے ماضی یعنی ماضی کی وہ سیم رہتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی. یعنی نسیت نسیتا نسینا، نسیتا نسیتما نسیتم، نسیت نسیتما نسیتن نسیتو نسینا. ینسا تو یہاں پہ پھر سے تصریف ہوئی ہے. ینسا اصل میں یہ کیا تھا سمیع یسمع ینسیو، تو یہاں پہ پھر سے قاعدہ پایا گیا یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس کو یا یعنی الف لازمہ لگا دیا گیا یعنی ینسا. ینسا یعنی ینسا یون یسمعون، تو یہاں پہ پھر سے تصریف ہوئی ہے ینسا یون. یون تو یہاں پہ بھی پھر سے وہی ہوا ہے، یعنی یا پہ ضمہ باری ہے وہ ہم نے سین کو دیا ہے، یعنی یہاں پہ یا متحرک ما قبل مفتوح ایسے بھی کر سکتے ہیں، یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا کو ہم الف سے بدلیں گے. تو حمزہ یہ الف یہ ساکن ہے، واو بھی ساکن ہے. ینساؤنا تو دو ساکن نہیں ملیں گے، ایک حذف ہو جائے گا، یعنی الف حذف ہو جائے گا تو ہمارا ینساؤنا ہم کو حاصل ہوگا. تو اسی طرح تنسا تنسیانی ینسینا، تنسا تنسیانی تنسونا تنسینا، تنسینا کی بھی تصریف ینسونا کی طرح ہوئی ہے. تنسیانی تنسینا انسا ننسا، میں بولتا ہوں، انسا ننسا ہم بولتے ہیں یا بولیں گے. اس کے بعد آخری جو ہمارا باب ہے فعل ماضی معطل اللام ہے یہ، لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں لفیف مفروق ہے. لفیف پہ ہم نے بات کی تھی کہ لفیف ہم اس فعل یعنی غیر صحیح افعال کو کہتے ہیں جس میں دو جگہ تین کلموں میں سے دو جگہ حروف علت واقع ہوا ہے. تو مفروق ہم اس کو کہتے ہیں کہ جن میں یعنی فرق ہو. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں واقع یا یوکیو یا واقع یکی، یہاں واو فا کی جگہ بھی وارد ہوا ہے، اور یعنی واو فا کلمے کی جگہ وارد ہوا ہے اور یا لام کلمے کی جگہ، تو یہاں پہ دو حروف علت ہے. تو یہاں لیکن ان دو میں قاف ہے وہ حرف سالم ہے، تو ان میں فرق ہے. تو اگر کوا یکوی ہوتا تو وہ مقرون ہوتا، کوا یکوی، کیونکہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے، باب کے سیدھے با یعنی یا ہے. تو یہ لفیف مفروق ہے واقعہ یوکی، یہ باب ضربہ یضربو سے. واقعہ تھا اصل میں، تو یہاں پہ قاعدہ پایا گیا یا متحرک ما قبل مفتوح، تو اس کو ہم نے یعنی الف سے بدلا، لیکن ہم نے یا کو لکھا، یعنی الف کو ہم ایسے بھی لکھتے ہیں یا بغیر نقطوں والے. واقع یکی ہم کہتے ہیں بچانے کو، یعنی اسی سے ہم دعا مانگتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا وہ امر ہے یعنی ہم کو بچا عذاب نار سے. تو واقع یقی اسی یہ بچنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اسی سے پھر دوسرے مزید فعل میں اتقوا آتا ہے یعنی تقوی، وہ ہم آگے دیکھیں گے. فی الحال جو اس کی جو گردان ہے واقعیو یہاں پہ پھر سے تصریف ہوئی ہے.
یہ بھی ساکن ہے، تو دو ساکن ملتے ہیں تو الف کو ہم حذف کریں گے، یعنی پھر جو آپ کا آتا ہے وقو. پھر اسی طرح آگے گردان چلے گی، وقت وقتا وقینا وقیتا وقیتما وقیتم وقیت تو ایک مؤنث نے یعنی بچایا، وقیتم وقیتن وقیتو وقینا. اب اس کا جو مضارع ہے اس کی ہم دیکھتے ہیں تصریف کیسے ہوئی ہے. وقایا یوکیو، کیونکہ ید ربو ضربہ ید ربو کے وزن پہ تھا، تو یہاں پہ دیکھنا ہے یوکیو سے یکی ہوا ہے، یوکیو. تو اس میں پہلے جو ہم نے قاعدہ دیکھا تھا، یعنی جو واو ہے وہ علامت المضارع مفتوح یا اور عین کلمہ جو اس کا ہے قاف وہ مکسور ہے، اس کے درمیان واقع ہوا ہے. تو ایسی صورت میں ہم نے دیکھا تھا مثال میں بھی یہ حذف ہو جاتا ہے، یعنی یکیو ہو جائے گا، یکیو. جب واو علامت المضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واقع ہوتا ہے تو اس کو ہم حذف کر دیں، یہ قاعدہ ہے. اب یکیو ہے تو یہاں پہ ضمہ باری ہے تو اس کو ہم ساکن کرتے ہیں، یکی یکی یکیان یکیون. یہاں پہ پھر سے تصریف ہوئی ہے، آخری بار ہم دیکھیں گے. یضربون، اصل میں یوکیون یوکیون. پہلے اس میں بھی وہی قاعدہ پھر سے، یعنی واو علامت المضارع مفتوح اور عین کلمہ مکسور کے درمیان واقع ہوا ہے تو یہ حذف ہو جائے گا. اب یہ یکیون، یکیون کے بعد کیا ہوگا، یا پہ ضمہ ہے، یہ باری ہے، یہ ہم قاف کو دیں گے. تو یا بھی ساکن ہو جائے گا اور نو وا بھی ساکن ہو جائے گا. تو اس میں سے آپ دو ساکن جمع ہو گئے، یا کو ہم حذف کر دیں گے. یکونا، یکونا وہ سب مرد بچتے ہیں یا بچیں گے. تقی تقیان یقینا، تقی تقیان تکونا تقینا تقیان تقینا اکی نکی. تو یہ جو غیر صحیح افعال کی جو مختلف سیغے تھے یا مختلف باب تھے ان کی ہم نے تصریف دیکھی. تو آپ کو ضرورت ہے کہ آپ گھر میں اس کی پریکٹس کریں اور ان کو اچھی طرح سے یاد کریں. اس میں آپ مزید اگر آپ کو اور اس میں دیکھنا ہوگا تو آپ احمد پالن پوری کی کتاب آسان صرف دیکھ سکتے ہیں. اس کا تیسرا جو جلد ہے یا تیسرا پارٹ ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، سعید احمد پالن پوری. اس کے بعد ہم تمرین کی طرف آتے ہیں. آپ اپنی کتاب کی طرف دیکھیے، پیج نمبر 30. حسب ذیل الفاظ کا ترجمہ کیجیے. چونکہ ہم مضارع پہ بات کر رہے ہیں تو یہاں پہ مؤلف نے آپ ایکسرسائز دی ہے تاکہ آپ کی اس سے پریکٹس ہو جائے. تو پہلا اس میں ہے اذهبو، اذهبو ذهب یذهب فتح یفتح باب سے، یہ اذهبو میں جاتا ہوں یا جاؤں گا. یأمہون، یہ امیہ سمع یسمع، یأمہ امیہ یأمہ، امیہ ہم کہتے ہیں بھٹکنا. تو یأمہون وہ سب مذکر بھٹکتے پھرتے ہیں، امیہ یأمہ سمع یسمع سے. اسی طرح جعل یجعل فتح یفتح، جعل بنانا، یجعل وہ ایک مذکر بناتا ہے یا بنائے گا. اس کے بعد اعلم، علم یعلم، عالم علم اس نے جانا، عالم عالم یعنی یہ متکلم کا صیغہ ہے. علم یعلم، علم اس نے جانا، یعلم وہ جانتا ہے یا جانے گا. عالم میں جانتا ہوں یا جانوں گا.
नअबुदु, नअबुदु इससे पहले भी हमने इस्तेमाल किया है। अबदा यअबुदु नअबुदु, नअबुदु अबदा इबादत करना, यअबुदु वो एक मुज़क्कर इबादत करता है। नअबुदु मुतकल्लिम मासेगा नअबुदु हम इबादत करते हैं। तशऊरूना, तशऊरूना तो ये इसमें आप देख सकते हैं ये जमा का सेगा है मुखातिब का। तफ़अलूना ये नसरा यंसुरु, तशऊरूना ये मुख्तलिफ अबाब में से आता है, तो याद रखिए तशऊरूना तफ़अलूना तंसुरूना के वज़न पे है, यानी किसी चीज़ का शऊर रखना या जानना। तुम सब मर्द शऊर रखते हो। तशऊरूना। तलअबना लईबा खेलना, लईबा उसे एक मुज़क्कर ने खेला, यलअबु वो एक मुज़क्कर खेलता है। तलअबना तुम सब मुअन्नस खेलते हो या खेलोगे, मुअन्नस का जमा सेगा। यलबसना, लबिसा यलबसु, समिया यस्माउ, यलबसना मुअन्नस का जमा सेगा। यफ़अलना, यलबसना यफ़अलना यानी उन सब औरतों ने कपड़े पहने। तहज़नानी, तहज़नानी चूँकि हमको मालूम है तफ़अलानी तीन के लिए हम यानी तीन गायब मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, मुखातिब मुज़क्कर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और मुखातिब मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें तीनों आएंगे, यानी वो दो औरतें गमगीन होती हैं, या तुम दो मर्द गमगीन होते हो, या तुम दो औरतें गमगीन होते हैं। तो इसमें याद रखना है हमको जो हज़ीना है समिया यस्माउ, हज़ीना यहज़नु, तो समिया यस्माउ से जब ये आएगा तो ये लाजिम होगा। लाजिम यानी इसमें हमको मफ़ूल की ज़रूरत नहीं होगी, यानी वो गमगीन खुद हुई, उनको किसी ने गमगीन नहीं किया। अगर हम इसको अब यहज़ुनु पर लाएंगे, यानी ज़ा पे हम पेश रखेंगे या दम्मा रखेंगे, तो ये मुतअद्दी बन जाता है। यानी हम देखते हैं कुरान में ला तहज़ुन का कौलहुम, तो वहाँ पे ज़ा पे पेश है, तो वो मुतअद्दी यानी आपको उनकी जो बात है उनसे आप गमगीन मत होइए, तो वो मुतअद्दी है। यहाँ पे ये लाजिम आया है। यूमिनूना, आमना यूमिनु, ये हमने इस पे बात की थी, ये मज़ीद फ़ियल है। यूमिनु वो एक मर्द ईमान लाता है। यूमिनूना वो सब मर्द ईमान लाते हैं। ततलूना, ततलूना हमने इसमें देखा था दआ यदऊ, यानी जो हमारे पास दआ इसमें हमने देखा दआ नाकिस वावी, तो इसी में से है तला यतलू। ततलूना, ततलूना इसकी भी हमने गर्दान की, तो तला यतलूना, ततलूना तला किसको हम कहते हैं टू रिसाइट, पढ़ने को। तो इसी में आप देख सकते हैं यानी तला उस एक मर्द ने पढ़ा, यतलू वो एक मर्द पढ़ता है, ततलूना वो सब मर्द तुम सब मर्द पढ़ते हो या पढ़ोगे। ये दो आप इसकी वो गर्दान देख सकते हैं, ये दो के लिए इस्तेमाल होता है ततलूना। तनसौना, तनसौना इसके बाद आप देखिए नसिया जो अभी हमने देखा। तनसौना, हम वापस जाते हैं। तनसौना, तनसौना तुम मुज़क्कर यानी तुम मुज़क्कर भूलते हो। तनसौना नसिया यंसा से, ये भी नाकिस है लेकिन समिया यस्माउ बाब से। यज़बहानी, ज़बहा यज़बहु, फ़तह यफ़तहु, यज़बहानी वो दो मुज़क्कर ज़बह करते हैं। यज़बहानी। अशरबु शरीबा यशरबु अशरबु, शरीबा पीना, अशरबु मैं पीता हूँ। इसके बाद दूसरी तमरीन है, अब ये यानी उर्दू से हमको इसका तर्जुमा अरबी में करना है। वो सब जानते हैं, वो सब जानते हैं, जाना अलिमा वो सब जानते हैं। यालमु तो इसका जमा कसेगा यालमूना, वो सब जानते हैं यालमूना। तुम सब मर्द पढ़ते हो, तुम सब मर्द पढ़ना, करा तुम पढ़ते हो, तकराऊ तकरा तकराऊना वो एक औरत
پکاتی ہے. پکانا طبخ یطبخ, وہ ایک عورت پکاتی ہے تو اس کا مضارع ہم دیکھتے ہیں یطبخ یطبخان یطبخون تطبخ, وہ ایک عورت پکاتی ہے تطبخ. وہ ایک مرد غمگین ہوا ابھی ہم نے دیکھا یحزنو, وہ ایک مرد غمگین ہوا. یحزنو یعنی زا پہ فتح ہے, یحزنو. یحزنو اگر ہم کہیں گے تو وہ ایک مرد اس کو غمگین کیا گیا, کسی اور نے اس کو غمگین کیا. وہ سب عورتیں پکاتی ہیں. پھر سے طبخہ, وہ سب عورتیں پکاتی ہیں, یعنی غائب جمع مؤنث کا صیغہ ہے یطبخن یفعلن. اس کے بعد مؤلف نے وہاں پہ لکھا ہے میں سناتا ہوں, یہ یہاں پہ ان کو خطا ہوئی ہے, تو میں سنتا ہوں. سمع سننا, یسمعو وہ ایک مذکر سنتا ہے, میں سنتا ہوں اسمعو. ہم پیئیں گے, شربا یشربو پینا, سمع یسمعو باب سے, ہم پیئیں گے متکلم کا جمع صیغہ. نشربو ہم پیئیں گے. تو جائے گی ہم جب کہتے ہیں تو یہ اس سے مراد مخاطب مؤنث واحد. تو جائے گی تو ذہبہ یذہبو, تو جائے گی تفعلین تذہبین. تو ایک مرد روکے گا, روکنا منع یمنعو, تو روکے گا تمنعو تفعلو. وہ سب مرد جائیں گے, ذہبہ یذہبو پھر سے فتح یفتح, وہ سب مرد جائیں گے یذہبون. اس کے بعد اب تیسری تمرین آپ دیکھیے, ان جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو. تو پہلا اس میں جملہ ہے, اب وہ اس میں اب مؤلف نے جو اس سے پہلے جو تمرینات لائی تھی اس میں خالی وہ مکمل جملے نہیں تھے, یعنی اس میں خالی فعل فاعل یا مکمل کہہ سکتے ہیں, ان میں سے بعض مکمل تھے بعض مکمل نہیں تھے. تو اب یہ فل یعنی پورا تمام جملہ لایا, یعنی جس سے تمام جو یعنی مکمل معنی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئیں گے. تو پہلا جملہ اس میں ہے میں تمہارے اخبار کو پڑھوں گا. تو آپ یہ دیکھیے اس میں جو الفاظ معنی ہیں, اخبار جریدہ, میں پڑھوں گا تو قرأ سے آئے گا متکلم کا صیغہ. اقرأو تمہارے اخبار, اقرأو جریدتکم, اقرأو جریدتکم میں تمہارے اخبار پڑھوں گا. وہ سب عورتیں تمہارے لیے آلو پکائیں گی. پکانا پہلے ہم کو وہی سیکوینس رکھنی ہے, فعل فاعل مفعول, پہلے فعل آئے گا یعنی پکانا طبخ. وہ سب عورتیں یطبخنا البطاطا, بطاطا ہم کہتے ہیں آلو کو, یطبخنا البطاطا لکم, یا پہلے ہم لکم لائیں گے اس کے بعد ہم اس کا مفعول یعنی البطاطا لائیں گے. دونوں طرح سے آپ لکھ سکتے ہیں, یطبخنا البطاطا لکم یا لکم البطاطا. تم چمچے سے چائے پیتے ہو, تم پیتے ہو, تو شریبا یشربو تم پیتے ہو, تم چمچے سے چائے پیتے ہو. چائے پینا یا پہلے پینا جو اس میں فعل استعمال ہوا ہے شریبا یشربو, تم پیتے ہو تشربو, تشربو الشاء بالملعقۃ, تشربو تم پیتے ہو الشاء بالملعقۃ یعنی تم چائے چمچے سے پیتے ہو. تمہارے ماموں اپنی کنجی سے تالا کھولیں گے, تو اس میں کھولنا ہے فتح یفتح, تمہارے ماموں کھولیں گے, یعنی یہ وہ غائب ہے, وہ یہاں پہ موجود نہیں ہے. تو یہاں پہ ہم کہیں گے یفتح خالکم, یفتح کھولیں گے کیونکہ وہ غائب ہے یہاں پہ موجود نہیں ہے. یفتح خالکم القفلہ, قفلہ مفتوح ہے, یہ مفعول ہے اس کا, کس سے کھولیں گے اپنی کنجی سے. بمفتاحہ, بمفتاحہ, پھر سے میں دہراتا ہوں, یفتح خالکم القفلہ بمفتاحہ یعنی تمہارے ماموں اپنی کنجی سے تالا کھولیں گے. دھوبی تالاب میں کپڑا دھوتا ہے. دھونا غسل یغسل, یغسل القصار, قصار آپ دیکھ سکتے ہیں مؤلف نے دیا ہے دھوبی فعل فاعل, یغسل القصار الثوب, اب یعنی تالاب میں, فل
तालाब आप देख सकते हैं अलगदीर, यगसिलु अलक़स्सारु अस्सौबा फिल गदीरी। तो इसमें अब सब आएंगे, यानी जो इससे पहले हमने 3 सबक पढ़े, यानी हरफ जर भी इसमें आ गया और जो ये ज़मीर थे वो भी इसमें आएंगे। तो अब इसको आपको इसका ख्याल रखना है कि अब ये एक साथ ये तीनों जो 4 सबक में जो अपने इससे पहले जो सबक थे उनमें जो पढ़ा वो आपको इस पर अप्लाई करना है। हामिद अपने घर में हंसता है, ज़हिका यज़हकु समिया यस्माउ के बाब से हामिद अपने घर पे हंसता है, यज़हकु हामिदुन यज़हकु हामिदुन फी बैतिही, हामिद अपने घर में हंसता है। फी बैतिही ये असल में हु था, तो अब मैंने आपको कहा कि जब इससे पहले कसरा आती है तो इसको हु से ही हो जाता है, या अगर इसके पहले या साकिन आ जाए अलैहि तब भी इसको ही हो जाता है। मैं उसकी हंसी अपने घर में सुनता हूँ, मैं सुनता हूँ। समिया यस्माउ अस्माउ, अस्माउ उसकी हंसी, तो यहाँ पे हम जो मस्दर है वो इस्तेमाल करेंगे। अस्माउ दहकुहु, दहकुन इसका मस्दर है। किसके घर में सुनता हूँ मैं उसकी हंसी? अपने घर में। फी बैती, अस्माउ दहकुहु फी बैती, दहकुन इसका मस्दर है, दहिका यदहकु। तुम्हारा नौकर चक्की में गेहूं पीसता है, तो पीसना तो अजना आपको मालूम है, पीसने को हम अजना कहते हैं। तो पहले फ़ियल आएगा, यानी अब इसका अजना या अजुनु इसका, यानी ये आप देख सकते हैं अल्फाज माने में, यहाँ पे पीछे से आपको दिया गया है, यानी जो इसमें आपके जो अल्फाज माने अजना, यहाँ पे तहाना इस्तेमाल हुआ, यानी पीसना। अच्छा, यहाँ गूंदना नहीं, यहाँ पे पीसना है तो यहाँ पे तहाना इस्तेमाल होगा। हाँ, तहाना यतहानु, यतहानु क्योंकि वो गायब है, तुम्हारा नौकर। यतहानु खादिमु का या खादिमुकुम, तुम्हारा हम जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। यतहानु खादिमुकुम अलकुम्हा, तुम्हारा नौकर गेहूं पीसता है। किस में पीसता है? चक्की में। तो यहाँ पे चक्की आप देख सकते हैं ताहून। यतहानु खादिमुकुम अत्ताहून मफूल फी यतहानु खादिमुका खादिमुकुम फी अलफाइल अल कुम्हा, अल क्या है इसमें? गेहूं इस्तेमाल हुआ है। अल कुम्हा फी ताहून यानी चक्की में। खलील का दोस्त तेरे घर तक जाएगा। खलील का दोस्त ये भी फिर से यानी गायब है, तो खलील का दोस्त मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह, घर तक जाएगा। यज़हबु सदीक़ु खलीलिन इला बैतिका, तुम्हारे घर की तरफ जाएगा या तुम्हारे घर तक जाएगा। हम तुझको लोगों के लिए इमाम बनाएंगे। बनाना जाला या जालू, हम बनाएंगे। नजआलू, नजआलू का तुमको बनाएंगे। नजआलू का, तो इतना ही जुमला आप देख सकते हैं अरबी ज़ुबान की। नजआलू का ये मुकम्मल जुमला है, हम तुमको बनाएंगे। फ़िअल फ़ाइल मफ़ऊल। नजआलू कल इमामा, हम तुमको इमाम बनाएंगे। किन के लिए? लोगों के लिए। लिन नासी, नजआलू कल इमामा लिन नासी। क्या तुम उन औरतों को फिस्क और कुफर से रोकते हो? मना करना या रोकना, मना यमनाऊ, क्या तुम रोकते हो? तमनाऊ, तो ये यानी सवाल है, तो पहले हमजा आएगा। अतमनाऊ हुन्ना, अतमनाऊ हुन्ना मिनल को फिस्क और कुफर, मिनल फिस्क वल कुफरी। अतमनाऊ हुन्ना मिनल फिस्क वल कुफरी, तो ये जुमला हो गया, क्या तुम उन औरतों को फिस्क और कुफर से रोकते हो? आज मैंने तेरा खत पढ़ा, तो यहाँ पे ये मुख्तलिफ है। मैंने तेरा खत पढ़ा, तो ये मुज़ारिअ
نہیں ہے، پڑھا یہ ماضی ہے، تو قرأت الیوم کتابک، تیرا خط پڑھا، یعنی قرأت الیوم میں نے آج پڑھا، کتابک کتاب یعنی خط، کل اس عورت کے چچا کے گھر جاؤں گا، جاؤں گا یعنی یہ اپنے بارے میں بات کر رہا ہے، تو یہاں پہ متکلم واحد اس کا واحد سے آئے گا، یعنی اذهب الی بیت امیہا، تو یہ ہم لکھیں گے، یہ تھوڑا سا پیچیدہ جملہ ہے. کل اس عورت کے چچا کے گھر جاؤں گا، یعنی پہلے فعل آئے گا اذهب غدن، آپ اس کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، یعنی کل یا لاسٹ میں بھی، اذهب الی بیت امیہا، میں جاؤں گا بیت امیہا، یہ آپ کو دیکھنا ہے، اس عورت کے چچا کے گھر، یعنی یہ دو یہاں پہ مضاف مضاف الیہ ہے، عورت کے چچا کے گھر، تو پہلے گھر آئے گا، اس کے بعد چچا آئے گا، اس کے بعد وہ، یعنی ہا الی بیت امیہا غدن، وہ تم پر ناراض ہے، ناراض ہونا، سخط یسخط سمع یسمع، وہ ناراض ہے، یسخط تم پر، علیک یسخط علیک، کیا تم بھی اس پر ناراض ہو، تو یہاں پہ پھر سے سوال یہ ہے، تو ہم استعمال کریں گے کیا تم ناراض ہو، اتسخط علیہ، اس پر، اتسخط علیہ. اس کے بعد ایک اور تمرین ہے، اس کو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. المنار 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 المنار، اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن.